ایک اعتراض اور ہے، جب آپ کہتے ہیں فلاں فلاں چیز شرک ہے تو بہت مضبوط دلیل جو آپ کے سامنے آتی ہے اس کو آپ سمجھ لیجئے۔ قرآن مقدس کی تو اپنے ان سارے چیزوں کے سلسلے میں دلیل وہ پیش نہیں کر سکتے، حدیث پیش کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کی کوئی بھی آیت اپنے ان ساری چیزوں کے سلسلے میں پیش نہیں کر پائیں گے۔ حدیث کی ایک دلیل پیش کرتے ہیں، بہت مضبوط دلیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ انی لا اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف ان تنافسوا فیہا، مجھے اس بات کا خوف بالکل نہیں ہے تمہارے سلسلے میں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے۔ اب آپ کیوں سب کو کہتے ہیں کہ بھئی شرک کر رہے ہیں؟ بتائیے، اللہ کے نبی کی واضح حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے، کیا جواب ہے آپ لوگوں کا اس حدیث کے سلسلے میں؟ بتا سکتے ہیں اس کا جواب کیا ہے؟ صحابہ کرام سے بات کہی تھی، جزاک اللہ خیر، ایک جواب ہے، اور کیا جواب ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ تمہارے سلسلے میں مجھے شرک کا خوف ہے ہی نہیں۔ جب اللہ کے نبی منع کر رہے ہیں تو پھر اب شرک کیسے ہو گیا مسلمانوں کے اندر؟ کیسے آ گیا؟ شرک کہاں سے آیا جب اللہ کے نبی منع فرما رہے ہیں؟ کیسے شرک آیا؟ کیا جواب ہے؟ جیسا کہ ابھی ایک جواب آیا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا، صحابہ سے یہ بات کہی تھی کہ تمہارے سلسلے میں مجھے ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے۔ جانتے ہیں اس کی وجہ کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، آپ کی محنت، اور آپ نے جو صحابہ کرام کے اندر جو جذبہ دیکھا ہے اللہ کے لیے، آپ نے یہ بات اس لیے کہی ہے۔ حالانکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دور میں قبر کی زیارت سے منع کر دیا تھا، قبر کی زیارت سے منع کیا تھا، جب نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے تب منع کر دیا تھا۔ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، میں نے تمہیں پہلے منع کیا تھا زیارت قبر سے، لیکن اب میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں، کیونکہ یہ سارے مراحل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ چکے تھے صحابہ کرام کے لیے۔ اس لیے چلیے اگر مخالف یہ کہتا ہے کہ ہم نہیں مانتے، صحابہ کے لیے نہیں بھی سب کے لیے ہے، پھر کیا کہیں گے؟ اگر ساری امت کے لیے بھی مان لیا جائے تب اس حدیث کا کیا معنی ہوگا وہ بھی جان لیجیے۔ ساری امت کے لیے مان لیجیے، صحابہ کے لیے وہ کہتے نہیں، صحابہ کے لیے نہیں، یہ تو ہم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، حالانکہ خطاب صحابہ ہی سے کہہ سکتے ہیں۔ اگر وہ کہیں کہ بھئی سارے عام ہیں، یہ بات نہیں ہے خاص صحابہ کے لیے، تب کیا جواب ہوگا؟ تب اس حدیث کا کیا مطلب ہوگا؟ اس حدیث کا تب یہ مطلب ہوگا کہ مجموعی امت شرک کے اندر کبھی مبتلا نہیں ہوگی، یعنی پوری میری امت کبھی بھی شرک نہیں کرے گی، پوری امت۔ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں ہم؟ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے متعلق اسی سے ملتی جلتی بات کہی، لا تجتمع امتی علی ضلالۃ، میری امت کبھی بھی پوری کی پوری گمراہی پر متفق نہیں ہوگی۔ اگر اس حدیث کو عام مان لیا جائے، پوری امت کے لیے شرک میں مبتلا نہیں ہوگی، تو مجموعی پوری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی، پوری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی۔ چلیے حدیث کا جواب اسی ٹائپ کی بالکل حدیث سے بھی ایک چوتھا جواب آپ کے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی آدمی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ کیا مطلب ہے، ایک بار میں پوری امت گمراہ نہیں ہوگی؟ نہیں، ہم نہیں ماننے کے، تو ان کو ایک اور مثال دے دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا الفقر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا فتنافسوا فیہا، مجھے تمہارے سلسلے میں غربت کا خوف نہیں ہے، لیکن مجھے ڈر اس بات کا ہے، خوف اس بات کا ہے کہ دنیا تمہارے سامنے وسیع کر دی جائے گی اور تم اس میں الجھ کر کے رہ جاؤ گے۔ بالکل سیم بات کہی ہے نا۔ اب آپ مجھے بتا دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے آج تک کوئی مسلمان غریب نہیں ہوا؟ ہر فرد ہی
آپ حدیث کا یہ مطلب ہے کہ ہر فرد غریب نہیں ہوگا؟ کیا مطلب ہے؟ آپ فرما رہے ہیں مجھے تمہارے سلسلے میں غریب ہونے کا، غربت کا خوف نہیں ہے، تو کیا آج تک کوئی غریب پیدا نہیں ہوا؟ بھائی اس امت میں غریب نہیں ہے، آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو سب سے زیادہ مسلمان بھیک مانگتے پھر رہے ہر جگہ. تو کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی تو کہہ رہے ہیں خوف نہیں ہے تمہارے اوپر کہ تم غریب ہو گیا، فقیر ہو گیا، مجھے خوف نہیں ہے. وہی جیسا کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں تم میرے پاس شرک کرو گے، ایسے ہی یہ بات بھی آپ نے کہی ہے. تب اس کا مطلب جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ پوری امت شرک، مطلب کوئی ہر فرد شرک سے محفوظ کر دیا گیا، اس حدیث کا اگر یہ معنی ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں تو اس حدیث سے بھی آپ کو یہ لینا پڑے گا کہ ہر فرد غربت سے محفوظ کر دیا گیا، غریب نہیں ہوگا. لیکن ایسا ہے؟ غریب ہے یا نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے پوری مجموعی امت غربت کا شکار نہیں ہوگی. اس حدیث کا بھی یہی معنی ہے، ورنہ معنی سیٹ نہیں کر پائیں گے آپ حدیث کا. یہ تو جواب اس حدیث سے متعلق ہو گیا جو مضبوط ترین دلیل ہے اور جو کسی کو بھی سنائی جائے اس کو سمجھ آتی ہے. اللہ کے نبی پیشن وہی کر رہے ہیں کہ مجھے تمہارے سلسلے میں شرک کا خوف نہیں ہے. تو تمہارے سلسلے کا مطلب یہ صحابہ مخاطب ہیں، اور اگر عام مان لیا جائے تو پوری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ پوری امت کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر اس حدیث کا کیا آپ جواب دیں گے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ مجھے خوف نہیں ہے غربت کا تمہارے سلسلے میں. اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہوگا.